حي على العزاء حي على العزاء حي على العزاء حي على العزاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ناظرین اکرام سلام علیکم. آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری علیہ الصلوۃ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم کیوں مناتے ہیں اور ہر سال اتنے ہی شان و شوکت کے ساتھ اس عزاداری کو کیوں منایا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم حق اور حقانیت کی طرفداری کرتے ہوئے یہ ثبوت دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم حق پرست ہیں، ہم حق والے ہیں، ہم حق کا ساتھ دینے والے ہیں. دوسرا جواب جو ہمیں تاریخ میں اور روایتوں میں اور علماء کرام سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام نے ایک خاص اہتمام کیا ہے عزاداری سرکار سید الشہداء کے لیے. کربلا کے لیے خود ائمہ علیہم السلام نے ایک حساب ویژے کھولا ہے. انہوں نے خود ایک اہتمام خاص انجام دیا امام حسین کے لیے. گریہ کرنا ہے تو حسین کے لیے گریہ کرو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا میں نے دیکھا اپنے بابا کے چہرے پہ ہمیشہ حزن طاری ہو جاتا تھا. میرے بابا غمگین ہو جاتے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی تھی. اور جیسے جیسے یہ تاریخیں گزرتی جاتی تھیں میرے بابا کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اگر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین پر گریہ کرو. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ 3 دن اسلام کے اوپر سب سے سخت ترین دن تھے. 3 دن اسلام کے اوپر سب سے سنگین اور گران گزرے ہیں. پہلا دن جنگ احد میں جب جناب حمزہ کو شہید کیا گیا. ایک دن جس میں جناب حمزہ شہید ہوئے وہ سب سے سخت ترین دن تھا اسلام کے اوپر. دوسرا دن یعنی جس دن جناب جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا سب سے سخت ترین دن تھا. تیسرا دن فرماتے ہیں جس دن میرے بابا حسین کو کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. اور صرف یہیں پر نہیں رکتے ہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں لا یوم کا یوم. ان سارے دنوں میں یہ سارے جو سخت ترین دن ہیں ان سارے دنوں میں سب سے سخت ترین دن وہ دن ہے جس دن میرے بابا کو شہید کیا گیا یعنی کربلا کے دن میں. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خود فرش عزا بچھاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آئیے فرش عزا پہ تشریف لائیے. یعنی اماموں نے خود اہتمام کیا ہے، خاص اہتمام. کیسا خاص اہتمام؟ آپ دیکھیں سجدہ اگر کیا جائے گا تو خاک تربت حسین کے اوپر. اگر کسی مٹی کو کھایا جا سکتا ہے، دنیا میں مٹی کو کھانا حرام ہے لیکن اگر کسی مٹی کو کھایا جا سکتا ہے، کسی خاک کو اپنے دہن میں داخل کیا جا سکتا ہے تو وہ خاک تربت سرکار سید الشہداء ہے. سجدہ اگر ہوگا تو امام حسین کی مٹی پر. اور کربلا کے بعد ایک آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ تمام ائمہ علیہم السلام نے اسی تربت حسین کے اوپر سجدگاہ کیا، اسی تربت پہ سجدہ کیا، تربت حسین کو اپنا سجدگاہ بنایا. یہ تو کربلا کے بعد کی منزل ہے، کربلا سے پہلے بھی اس کے لیے خاص اہتمام. ابن عباس
نقل کرتے ہیں اور ہر زمانے میں اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ صفین سے ہم پلٹ رہے تھے، مولا کائنات ساتھ میں تھے. مولا کائنات جب اس سرزمین پر پہنچے ہیں، اس سرزمین پہ پہنچنے کے بعد اس مٹی کو اٹھایا. ان مٹی کو اٹھانے کے بعد بوسہ دیتے ہیں. صرف بوسے تک نہیں رہتے، استشمام کرتے ہیں. اور صرف اس استشمام تک نہیں رہتے ہیں بلکہ اپنے رخسار کو اس زمین پر رکھتے ہیں. یہ تو مولا کائنات. جناب ابراہیم کا جب اس وادی سے گزر ہوا، آپ دیکھیں کتنا اہتمام کیا. صرف آئمہ نہیں بلکہ خدا بھی اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے. جب جناب ابراہیم کا اس زمین کے اوپر سے گزر ہوا، ٹھوکر لگی، آپ گرے، سر سے خون نکلا، اور جیسے ہی خون نکلا پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے. ظاہر سی بات ہے جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی چوٹ لگتی ہے تو رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. جناب ابراہیم بھی غمگین ہو گئے. اچھا، جب انسان غمگین ہوتا ہے یا کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ اس کی اپنی طرح سے توجیہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تب یہ آفت ہم پر آئی ہے، شاید ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تب یہ آفت ہم پر آئی ہے. جناب ابراہیم بھی توجیہ کر رہے تھے کہ اے پروردگار، فوراً سوال کیا، اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ جو اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ جیسے ہی اس زمین پر داخل ہوا ہوں فوراً ہی مجھے ٹھوکر لگی، میں گرا اور میرے سر سے خون نکل آیا. اچھا، یہ اللہ کا ایک خاص عنایت ہے، اللہ کی اپنے خاص بندوں کے لیے. اللہ اپنے خاص بندوں کے اوپر اس کی عنایات میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے کہ جب کوئی اس کا خاص بندہ کسی خطا کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی خطا انجام دیتا ہے، تو اللہ کسی نہ کسی مصیبت میں اس کو ملوث کر دیتا ہے. اور جب وہ مصیبت میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی جتنی بھی خطا ہوئی ہے اس کا حساب اسی دنیا میں اس سے لے لوں، اس کو میں آخرت میں اس سے حساب نہ لوں. تو جناب ابراہیم نے سوال کیا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ جو اس مصیبت میں ملوث ہو گیا ہوں، مبتلا ہو گیا ہوں؟ اللہ نے کہا، اے ابراہیم، تم نے کوئی خطا نہیں کی، بلکہ یہ کربلا ہے. اس زمین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر گریں، آپ کے سر سے خون نکلے اور اس زمین پر ملے. کہا کیوں پروردگار، اے میرے رب ایسا کیوں؟ کہا اے ابراہیم، اس زمین پہ مقدس خون کو بہایا جائے گا، اس زمین پر پاک خون کو بہایا جائے گا. میں چاہتا ہوں اے ابراہیم تمہارا خون بھی اس زمین میں، اس مٹی میں مل جائے. تو آپ نے دیکھا اللہ نے بھی اہتمام خاص انجام دیا، ایک خاص اہتمام کیا اللہ نے. جناب ابراہیم وہاں پہنچتے ہیں اور اس مٹی کے بارے میں جانتے ہیں، عزاداری کے بارے میں جانتے ہیں. تو دوسرا جواب، خود آئمہ علیہم السلام نے ایک خاص اہتمام کیا ہے عزاداری سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، اور اسی لیے ہم انہی کی تعصیح کرتے ہوئے، انہی کی پیروی کرتے ہوئے آج بھی اور رہتی قیامت تک تا ابد جب تک زندگی ہے تب تک اسی طرح عزاداری برپا کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حي على العزاء، حي على العزاء.